بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانیت کفر کی غلیظ ترین قسم کیوں ہے؟ غور کریں، ہر مذہب میں، چاہے وہ حق مذہب مذہب اسلام ہو یا باطل مذاہب ہندوازم، یہودیت و عیسائیت یا بدھزم، تو ہر مذہب میں ایک اونچا معیار قائم ہے سوائے قادیانیت کے۔ اس مذہب میں معیار سے گرا ہوا ہونا کافی ہے، بلکہ اس مذہب میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے جو خلفاء ہیں ان کی ہسٹری سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مذہب میں معیار سے گرا ہوا ہونا ہی اصل شرط ہے۔ مثلا مذہب اسلام جس ذات وحدہ لا شریک کا دستور ہے، وہ خوبیوں اور کمالات میں سب سے اونچے معیار پر، مذہب اسلام کے جو میسنجر ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہری اور باطنی خوبیوں میں انتہائی اونچے معیار پر، ان کے جو خلفائے راشدین ہیں ان کا اونچا معیار ہے، ان کے جو عمومی صحابہ ہیں ان کا ایک بڑا معیار ہے، بلکہ آپ کی جو عام امت ہے، خود قرآن کریم نے کہہ دیا کنتم خیر امہ، تو ان کا بھی ایک بڑا معیار ہے۔ ہندوازم جن دیوی دیوتاؤں کی طرف منسوب ہے، اخلاقی اعتبار سے، انسان دوستی کے اعتبار سے ان کا بھی اپنا ایک معیار رہا ہے۔ یہودیت و عیسائیت، بدھزم جن اشخاص کی طرف منسوب ہے ان کا بھی اپنا ایک اونچا معیار رہا ہے، سوائے قادیانیت کے کہ اس کا جو بانی ہے غلام احمد قادیانی، جس کی طرف یہ مذہب منسوب ہے، وہ انسانیت کے معیار پر تو کجا، وہ حیوانیت کے معیار پہ بھی اترتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آپ اس کی شکل کو دیکھیں تو شکل کے نام پہ وہ گالی ہے، آپ اس کی عقل کو دیکھیں تو بچے جتنی بھی اس میں عقل نہیں، کہ جوتے کا دایاں بایاں الٹا سیدھا اس کی تمیز نہیں، بٹن کا مقابل کاج کون سا اس کا اندازہ نہیں، ساری زندگی گزر گئی لیکن ساری زندگی گزرنے کے باوجود خود وہ اپنے بارے میں یہ طے نہیں کر پایا کہ وہ مرد ہے کہ عورت، کبھی مریم بنا تو کبھی عیسیٰ، کبھی سایہ ذلی نبی تو کبھی مجسم، ساری زندگی چھوت چھات والی بیماریوں میں، ایسی بیماریوں میں جن کا اظہار بھی باعث شرم ساری ہے، اس طرح کی بیماریوں میں گرا رہا، موت بھی آ جاتی ہے تو انتہائی غلیظ ترین جگہ بیت الخلاء کے اندر۔ تو گویا قادیانیت معیار سے انتہائی گرے ہوئے ہونے کا نام ہے۔ اس مذہب کی بنیاد معیار سے گرنا ہے، لہذا دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کو ایک ہو کر کے ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، اس سے کہ اس مذہب کا مقصد پہلے مذہب سے معیار کو گرانا ہے، پھر انسانوں کے دلوں میں مذہب کی نفرت پیدا کر کے مذہب کی اہمیت اور مذہب کا معیار ہی ختم کرنا ہے۔ اس سے کہ انسان جب تک جس مذہب کو بھی پالنے والا ہوگا، ہر مذہب کی چونکہ بنیادی تعلیم اخلاقیات پہ مبنی ہے، بنیادی تعلیم انسان دوستی اور ہمدردی پہ مبنی ہے، تو انسان جب تک کسی مذہب کو پالنے والا ہوگا تو وہ با اخلاق ہوگا، با کردار ہوگا، وہ ظلم و جبر سے نفرت کرنے والا ہوگا، وہ بدمعاشیوں اور خرابیوں سے نفرت کرنے والا ہوگا۔ لہذا یہ جماعت جو ہے ان کا مقصد بدمعاشیوں کو عام کرنا ہے، ان کا مقصد خرافات کو عام کرنا ہے، ان کا مقصد ظلم و جبر کو عام کرنا ہے، اس لیے یہ پہلے مذہب سے معیار کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد مذہب کے معیار کو ہی ختم کرتے ہیں۔ خاص کر جو مسلمان ہیں انہیں تو ان کو نظر انداز بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر یہ دھیرے دھیرے اپنی جڑیں مضبوط کرنے لگے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی۔ تو ہم مسلمان، خاص کر جو نئی جنریشن ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی مسلمانوں کا کوئی آپسی مسلکی اختلاف ہے، کوئی مسلکی گروہ ہے، تو یہ مسلکی اختلاف یا مسلکی گروہ نہیں، ان کے ساتھ تو مذہبی اختلاف ہے، بلکہ ایک طرف سارے مذاہب اور ایک طرف یہ ہے، اس لیے کہ ان کا مذہب نہ ہونا ہی ان کا مذہب ہے۔ تو یہ تو مذہب اور غیر مذہب کی لڑائی ہے، مذہب اور غیر مذہب کا اختلاف ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے جو آپسی مسلکی اختلاف ہیں، علماء ہیں، ہمارے واعظین ہیں، خطبہ ہے، تو مسلکی اختلافات کو علمی انداز میں حل کریں، اگر نہیں تو کم سے کم اسے برداشت کریں کہ وہ برداشت کیا جا سکتا ہے، اس چیز کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تو اس کے خلاف وہ مکمل کھڑے ہو جائے، جتنا زیادہ